السلام علیکم ناظرین، انعام خٹک آفیشیل میں خوش آمدید۔ بڑے عرصے بعد ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم، جس طرح میں نے پہلے بولا ہے کہ مین سٹریم میڈیا پر آپ نہیں دیکھ سکتے، کچھ ایسے ڈیولپمنٹس جس کا مین سٹریم میڈیا پر ذکر تک نہیں ہو رہا۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جب پشتون تحفظ موومنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے باضابطہ مذاکرات کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کے سب سے پاورفل منسٹر پرویز خٹک، قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر مذاکرات کی ٹیم کے حصہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی پشتون تحفظ موومنٹ کو باضابطہ طور پر مذاکرات کی دعوت دینا، اور پھر پی ٹی ایم نے انہی مذاکرات کو خوش آمدید کہا اور باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر ان مذاکرات کا حصہ رہی اور اب تک رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آل آف اے سڈن پی ٹی ایم کے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ ان مذاکرات کا کیا فیوچر ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو پی ٹی ایم کے قائد مشر منظور پشتین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ مشرہ، ویلکم ٹو انعام خٹک آفیشیل۔ مذاکرات کہاں بڑھے؟ مذاکرات ہم نے اس کی یہ جو کہانی تھی کہ کس طرح 2018 میں ہمیں مذاکرات کا دعوت دی گیا، اور جب ہم مذاکرات شروع کیے ہم نے تو ہمارے ورکرز پر فائرنگ اور اسٹریٹ فائرنگ کر کے جس میں 60 زخمی ہو گئے اور 3-4 شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 2019 میں ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے سینٹ کے ساتھ۔ یہاں ہمارے میٹنگ جاری تھے کہ ادھر کھڑکمر میں ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا اور زخمی ہو گئے بہت سارے، اور اس کے ساتھ بہت کافی جو ہماری پی ٹی ایم کے دوست ہیں ان کو اریسٹ کر دیا گیا اور پورا کریک ڈاؤن کر دیا۔ یہ بالکل مذاکرات کے بیچ میں پورے پی ٹی ایم پر کریک ڈاؤن۔ تو اس بار بھی جب انہوں نے مذاکرات کی پہلی بار دعوت دی پرویز خٹک نے، تو میری گرفتاری ہو گئی۔ دوسری بار انہوں نے پھر دی مذاکرات کی دعوت میری رہائی کے بعد۔ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جواب دیا کہ آپ لوگ اگر واقعی با اختیار ہے اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہے تو ہم تیار ہے۔ چلو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سنجیدگی کا لیول یہ تھا کہ جو ہم نے ان کو یہ مثبت جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرہ، اس کی ایک پٹی بھی شاید چلانے کی اجازت نہیں تھی ٹی وی پر نہیں چلی میڈیا کو۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے لیے ہم بڑے کاس کو وہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے وطن میں، پختونخوا وطن میں بدامنی کی ایک بہت بڑی لہر گزر گئی ہے اور گزر رہی ہے، ابھی بھی بہت بدامنی ہے۔ ہم امن کے خواہش مند لوگوں کو جب مذاکرات کی، ہمارے مطالبات کی ماننے کی، امن کی بات ہو جاتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا اتنا بڑا خواہش ہے کہ ادھر ادھر پھر ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، اور اکثر اس میں دھوکے ہو گئے ہمارے ساتھ۔ اس بار بھی اگر آپ 2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں اور ضلع ٹانک میں پی ٹی ایم کے دوستوں کو گرفتاریاں، ان کے گھروں پر چھاپے اور یہ سب کچھ جاری ہے، جس کے حوالے سے میں نے مذاکراتی جو کمیٹی تھی ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ لوگوں کے ارادے کیا ہے، یا آپ لوگ کیوں اس طرح کرنا چاہتے ہو، کیوں اس وطن کے امن اور یہاں کے جو لوگوں کے مطالبات ہیں ان کے ساتھ اتنے غیر سنجیدہ اور اتنے الٹا عمل کر رہے ہو۔ بہرحال انہوں نے پہلی فرصت میں تو یہ جواب دیا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم پوچھیں گے۔ پھر بعد میں دوبارہ رابطہ نہیں ہوا، لیکن شاید آج کل ہو جائے دوبارہ بھی ان کمیٹی کے ساتھ، اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ۔ ہاں، مذاکرات یہ ہے کہ ایک بار صرف اتنا نشست ہوا کہ ہمارا انٹروڈکشن ایک دوسرے ساتھ ہو گیا، اور ایک دوسرے کے اعتماد بحالی کے لیے 1-2 باتیں، اور آگے کیسے چلیں گے اس حوالے سے تھوڑا وہ تب پراپر جو مذاکرات ہیں جو ابھی تک فی الحال ہم نے ان کی طرف سے یہ ڈیلے ہے کہ شروع نہیں ہوئے۔ لیکن منظور بھائی، ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ جنہوں نے براہ راست ریاست کے سب سے بڑے ادارے پر الزام لگایا، ٹھیک ہے ایک بڑا ٹیمپو آپ نے بنایا، آج تک وہ ٹیمپو ہے، لیکن آج تک وہ ٹیمپو اسی طرح نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا۔ جیسے حکومت ہمیں بالکل انفارم ہی نہیں کر رہی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کس سٹیج پر پہنچے۔
پاکستانی عوام کو خصوصی طور پر پشتونوں کو جو پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی ہے وہ تو انفارم ہی نہیں کر رہی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہمارے مذاکرات کہاں تک گئے، کون کون سے پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق ہوا. ہمیں یوں لگ رہا ہے، مطلب میں آپ کو اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی ایم کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے. نہیں، پی ٹی ایم کی طاقت آئی تھنک کمزور اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے کبھی کبھی احتجاج ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یا ہم کے علاقوں میں مختلف پشتونوں کے جاتے ہیں تو عوام کا جو وہاں پر پی ٹی ایم کے ساتھ والہانہ محبت ہوتا ہے وہ سب کو دکھائی دیتا ہے. میں کہتا ہوں گزشتہ 2-3 مہینوں سے جو پی ٹی ایم کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وہ ہسٹوریکل ہے، بہت زیادہ ہے. یعنی وہ اس طرح کے سیٹل ایریاز میں پہلے ہماری تعداد کم تھی اس کے مقابلے میں، فاٹا اور دیگر فسفات یا ان کے مقابلے میں، لیکن ابھی یہ گزشتہ چند مہینوں سے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بھی پی ٹی ایم کے خلاف باتیں ہو رہی سب پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ ہے، یہ مزید اشکارا ہو یہ بات، تو وہ لوگ تقریباً ابھی بہت زیادہ تعداد میں اب پی ٹی ایم میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھے ہوئے ہیں. تو اگر بات پی ٹی ایم کی طاقت کی ہے تو وہ بالکل اپنی جگہ برقرار ہے. ہاں اصل میں ہم نے چونکہ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا ہے، جلسہ نہیں کیا ہے. وہ جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ بیچ میں کورونا ایک وبائی مرض جو تھا وہ آ گیا، تو اپنے لوگوں کا اچھا صحت ہمارے وطن، ہمارے پشتونخوا کے لوگوں کا مفادات میں ہے. اپنے پشتونخوا وطن کے مفادات کی خاطر ہم نے پھر جلد سے جلوس نہیں کیے تاکہ ہمارے جلد سے جلوس کی وجہ سے کوئی ایک بندہ ویسے ایک دن کے لیے بھی بیمار نہ ہو جائے. تو ہم اس لیے ہم نے وہ نہیں کیا. اگر آج بھی ہم جلسہ ارینج کرے یا ان کے حوالے سے پاور شو جو عوامی طاقت ہے ان کا مظاہرہ کرنا چاہے تو ہم لاکھوں میں ایزیلی کر سکتے ہیں اور ہر جگہ پر کر سکتے ہیں. دوسری بات جو حکومت کی طرف سے صد میری ہے، وہ حکومت پہلے بھی ان چیزوں میں سنجیدہ نہیں تھی، لیکن ان کے ٹیکٹکس تھے، کبھی دھمکیاں میں اس ٹائپ پریس کانفرنس کر کے، کبھی یعنی صد میری دکھا کر. مجھے یہ مختلف ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی ایم کو اور ان کے جنون مطالباتوں کو، پشتونوں کے جو امن کے مسائل ہیں ان کو دبایا جا سکے. باقی یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ ان چیزوں میں اگر سنجیدہ ہے تو یہ سب میری کیوں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں. یہ آپ کی بات بجا ہے منظور کہ ہمیں حکومت سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آپ پی ٹی ایم کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگین منظور صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم یوم بابڑا کے بعد خڑ کمر میں آپ کے 15 ورکرز شہید ہو گئے، 40 سے زائد زخمی ہو گئے، تو ریاست جیسے گھبرا ہی نہیں رہی. وہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے علی وزیر کو بھی بند کیا، ہم نے منظور کو بھی پکڑ لیا، ہم نے محسن کو بھی جیل بھیج دیا، خڑ کمر کا واقعہ ہوا. تو مطلب حکومت آپ کی طرف آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ آپ پیش قدمی کریں، حکومت مزید، مطلب ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہی. ہمیں یہ پتہ تھا، وہ پشتو میں ایک شعر ہے، ماتا درختیا ویلو ہر انجام معلوم دے. ہم اپنے وطن، اپنے پشتونخوا وطن کے دکھی لوگوں کو ترجمانی اس کے حوالے سے اس چیز کو ہم پہلے بھی سمجھتے تھے کہ ریاست اگر سنجیدہ ہوتی تو یہ غم اور تکلیف ہمارے وطن کو نہیں سے، تو وہ ریزسٹنس کریں گے جب ہم امن کی بات کریں گے، کیونکہ بدامنی یہاں ایک بڑا کاروبار ہے. تو اس کاروبار کو جب کوئی دیکھے گا کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ ریزسٹنس کریں گے. تو یہ ریزسٹنس ہے پی ٹی ایم کو کمزور کرنے کے لیے، اس طرح کی کوشش ہے. اگرچہ اس سے پی ٹی ایم کمزور نہیں ہو رہا ہے، مزید یہ لوگوں کے، پشتون لوگ ہیں جو ہمارا قوم ہے، وطن ہے، لوگ ہیں، پشتونخوا ہے، وہ مزید بھی اس چیز کو، اس ظلم کو دیکھ کر مطلب ان کے حمایت سے ہٹتے ہیں، بلکہ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اس چیز سے لوگوں میں اپنی حمایت نہیں پیدا کر سکتے ہیں، نہ پشتونوں کو وہ اس طرح کے ٹکٹک سے کمزور کر سکتے ہیں، نہ بٹھا سکتے ہیں، نہ گرا سکتے ہیں. تو وہ ٹرائی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ٹرائی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ان کی بہت ہی پاگل پن ہے
दानिशमंदी ये है कि वो पश्तूनों के मसाइल हल करे। हाँ, अगर किसी को बदमनी का जो कारोबार है वो कारोबार बंद नहीं करना चाहते हैं तो जेल से लेकर जितने भी वो कुछ कर सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, तारीख़ में इसको जालिम और फाशिस्ट लोगों के नाम से फिर ज़रूर पुकारा जाएगा, और जालिमों और फाशिस्टों के ठीक है एक वक्त होता है, वो होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहते, न कमज़ोर। मंजूर, आप एक खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि पश्तूनख्वा वतन में खूनरेज़ी का एक और सिलसिला आने वाला है। आपकी नज़रें अफ़गानिस्तान पर भी हैं कि वहाँ कौन सा सेटअप आ रहा है। ये खूनरेज़ी वाली बातें आप क्यों कर रहे हैं? कोई है आपके पास? मैंने ख़दशा इस बुनियाद पर ज़ाहिर किया था, या आप शायद मैंने एक लाइव वीडियो में की थी, कि ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसा कोई किसी और जंग की तैयारी हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। ये आप क्यों कह रहे हैं? ये इस तरह के हम देख रहे हैं वहाँ पर, हम फाटा में और पश्तूनख्वा के दीगर मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें ख़बरें आ रही हैं, हमें बाजावर से, हमें इस तरह कुरम से, हमें इस तरह एवन मोमन से, इस तरह दीगर जो वज़ीरिस्तान से या चमन तक के इलाकों से जो ख़बरें आ रही हैं, जहाँ पर रीयूनियन जो जारी है मुसल्लह लोगों का या रीग्रुपिंग है, ये अलग किस्म की। दूसरी तरफ जो रियासती जो फोर्सेस हैं उनकी रवैये हैं, वो जब हम देखते हैं, और फिर यहाँ तक कि अब तो कैंटो में उनके साथ डायरेक्ट रहने की जो वो है, लोग वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, मुसल्लह जो जाते हैं, तो ये सब तालिबान एक बार फिर रीग्रुप हो रहे हैं। रीग्रुप तो छोड़, कैंट यही खान कैंट तक रहते हैं, उनको तो नाम देते हैं, ये गुड है, ये बिड है, ये वो है, ये है, लेकिन ये है कि अब पूरे स्टेट हुकूमत ने इन चीज़ की वजाहत तो नहीं की नहीं। तो तालिबान के खात्मे के लिए तो 20 लाख कबाइल ने अपने घर छोड़े, ऑपरेशन हुआ, एक बार फिर आप कह रहे हैं कि तालिबान आ रहे हैं, तो वो कुर्बानियाँ कहाँ गई? तो आप तो सिर्फ कबाइली इलाके कहते हैं, मैं कहता हूँ पेशावर और यहाँ डी खान कैंट और कैंट तक ये लोग बैठे रहते हैं, इवन ये जो वाना में है कैंप में रहते हैं। तो इस तरह के हम कहते हैं कि चलो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसियाँ हैं, तालिबान को रखते हैं नहीं रखते हैं, उनके साथ जंग है नहीं है, मजाक है, गेम में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम पश्तून मजीद जंग से तंग हैं। खुदारा उनकी जो पॉलिसी हैं वो कहाँ और इस चीज़ों को अप्लाई करे, हमारे इलाकों को मजीद जंग में वो न डाले और इसको मजीद ऐसे इम्तिहानों में ना रखे कि उससे हमारे लोगों के तो घर बार तबाह हो, लेकिन हम देखें कि दूसरे इलाकों में फिर तरक्कियाँ हो रही हैं। हम देखें कि हमारी जंग में हमारे बहुत ही ऐसे लोग जो यानी अच्छा खासा माइशत हो, उनकी सब कुछ तबाह हो, वो लोग जिसका माइशत ना हो अरबपति बन जाए, जो एक तनख्वाह के ज़रिए जो अपने आप को नहीं वो कर सकते थे अफोर्ड, वो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले। तो इस तरह के जब हम देखते हैं कि हमारी बर्बादी पर बहुत बड़ी आबादियाँ हो रही, हम कहते हैं हमारी बर्बादी पर कोई अपनी आबादी का बुनियाद हमारी बर्बादी पर ना रखे। हम इंसान हैं, हम इंसान जैसा ज़िंदगी चाहते हैं, किसी के साथ नस्ल के बुनियाद पर, किसी के साथ रंग और के बुनियाद पर, शक्ल के बुनियाद पर, किसी के साथ खाने पीने उड़ने पहनने के बुनियाद पर हमारा कोई तासुब नहीं। हाँ, अगर कोई हमारे इस्तेसाल या हमारे बर्बादी के बुनियाद पर, अपने आबादी की बुनियाद, फिर हम बात करेंगे। लेकिन आप कैसे बात करेंगे मंजूर भाई? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप क्या है, पीटीएम क्या है, एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स है, तहरीक है, पार्लिमानी फ्यूचर है, कुछ मैंडेट तो आपने शो करना है। अब जैसे बाकी सियासी जमातों ने शमूलियत का प्रोग्राम किया है, आपके पास क्या स्पेस रहेगा? एएनपी के पास वर्कर्स जा रहे हैं, जमात इस्लामी के पास, जेयूआई के पास, पीपल्स पार्टी के पास, पीटीएम के लिए कौन रह गया? एक तो आपने जितने भी पार्टियाँ ने पश्तून जिस पार्टी में हो जो यानी अमन और पुरअमन हो, पुरअमन पार्टियों में जितने भी हो, हम अपने कौम का असास हम समझते हैं, कौम के पश्तूनख्वा के हर एक फ़र्द को, चाहे मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, किसी पार्टी में है नहीं है, किसी पार्टी में बिल्कुल नहीं, हम सबको इस वतन का एक असासा समझते हैं, और उनकी जान व माल और उनकी पुरअमन ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत कदर रखती है, बहुत बड़ा। हम उनके लिए ही काम करेंगे, चाहे जिस पार्टी में कोई शमूलियत करे, जिसमें न करे, कोई पार्टी में है नहीं है, हम सब के लिए मुश्तरका उनके अमन के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। पीटीएम बज़ात खुद एक तहरीक है,
اور اسی تحریک میں یہ بھی ہے کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے جلسے جلوسوں میں بھی آتے ہیں۔ پی ٹی ایم میں ایسے لوگ ہیں جو کسی پارٹی میں نہیں ہیں، بس خالص پی ٹی ایم میں ہے، ایسے بھی ہیں جو پارٹیوں میں بھی ہے۔ تو پی ٹی ایم ایک قومی تحریک ہے جس کو ہم پشتون سب مل کر اپنے وطن کے بدامنی یا یہاں پر ظلم کے خلاف ایک آواز کے لیے پریشر گروپ کے طور پر ایک سول رائٹ موومنٹ، ایک تحریک کے لیے یہ ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے پشتونخوا وطن میں پشتونخوا کے لوگوں نے تھوڑے چینجز دیکھے بھی ہیں کہ کس طرح اس پریشر کے ذریعے یا چیک پوسٹ کے مسئلے تھے یا کچھ چھوٹے چھوٹے اور مسائل تھے یا لوگوں پر جو ظلم جبر کا ایک انتہا تھا، اس کے حوالے سے اس پریشر کی وجہ سے کس حد تک ایک وہ آئی ہے۔ لیکن حضور چیک پوسٹ بھی پشتونخوا وطن کے سارے اضلاع کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک فاٹا کا ہوگا۔ آپ نے پچھلے دنوں میں ضلع کرک کے معدنیات کی بات کی، اس طرح باقی اضلاع ہیں جہاں پر معدنیات ہیں، جہاں پر ان کے وسائل ہیں، بجلی نہیں ہوتی پشتونخوا میں باوجود اس کے کہ 19 ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، تو ضلع کرک میں جو گیس کا مسئلہ ہے یا 7 ملحقہ علاقے ہیں، ان کے مطابق تو جہاں سے گیس نکلتی ہے، ذخائر نکلتے ہیں، ان کا حق ہے، اس پر کیا لائحہ عمل ہے؟ ضلع کرک آپ نے بات کی پورے پشتون جہاں سے آپ پڑھے بھی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے آپ پڑھے بھی ہیں۔ ہاں، میں نے ایف ایس سی کرک سے کی اور کافی وقت گزارا ہے وہاں کا، کایا پیا ہے، وہاں کے پانی پیے ہیں۔ تو اور ہم اپنی پشتونخوا ہے، ہم پشتونوں کے بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، ہم دوسرے کے یہ ایک جب دوسرے کے علاقے میں آتے جاتے ہیں پرامن طریقے سے، تو ہم مہمان نوازی کا ایک بہت اچھی روایات رکھتے ہیں۔ اور میرا بہت ہی مطلب وہ لگاؤ ہے، بہت ہی قدر و احترام سے وہاں ہم بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح احترام دیا، اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر قربان ہیں اپنے پشتونخوا کے، صرف ضلع کرک نہیں پورے پشتونخوا کے لیے، اس میں ضلع کرک بھی شامل ہے۔ تو وہاں کی بات اگر آپ معدنیات کی بات کریں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ کرک میں ایک یونیورسٹی ہے، خوشحال خان یونیورسٹی، کسی کا فائل آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جا رہا ہے کہ میں وہاں داخلہ لیتا ہوں پشاور سے یا کوہاٹ سے یا کسی اور، کیوں؟ وہ کہتے فنڈز کی وجہ سے وہ کمزور پڑی ہے۔ اس ضلع کرک کا ایک یونیورسٹی فنڈز کی وجہ سے کمزور ہے، بڑے جو ایک دن میں اتنے پیسے وقفاق کو دیتے ہیں کہ پر ڈے 5 یونیورسٹی آپ ان سے بنا سکتے ہو، وہ ضلع کرک۔ تو استحصال ہے یہ۔ میں کہتا ہوں ہمارے لوگوں کو یہ بات مطلب لوگ ٹھیک نہیں سمجھ، لیکن میں ایک بنیاد پر کہتا ہوں۔ اب بلوچستان میں جو جنگ ہے وہاں پر سارے پشتون ایف سی بھیج دی گئی، صحیح ہے؟ اب اس میں کیا ہے، یہ وزیرستان کرک لکی مروت ان کے لوگوں کو برد کیا ہے، خود یہاں کے جو وسائل ہے وہ اس کو نہ دیتا کہ بے روزگار ہو، پھر ان بے روزگاری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ فورسز میں بھرتی نہ کرے، لیکن کسی مخصوص جگہ میں اس کا ڈائریکٹلی خصوصی طور پر ان کا استعمال کرنا ہے، پھر دیگر قوموں میں ان کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، قوم کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، جس کا ذکر بھی آپ نے بلوچستان اسمبلی میں سنا ہوگا، جس نے یہاں ہمارے جو ضلع کرک یا دیگر علاقے ان کا ذکر کیا کہ یہاں کے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کرک کے عوام تو نہیں ہے، ایک سرکاری بندہ تو کسی قوم کا بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیوں یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ بے روزگاری ہے۔ کرک میں ہمارے 2 اضلاع ایسے ہیں پشتونوں میں جس کے عام آدمی کی زمین، غریب آدمی کی اتنی زمین ہوتی ہے، کھیت ہوتے ہیں، فارم ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقے میں ایک خان کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ضلع کرک ہے، ایک لکی مروت ہے، دونوں کے اس سائڈ پہ پورا ایک دریا بہتا ہے۔ لکی مروت کے ساتھ ٹچ تو پورا چشمہ کا ایک پانی کا اتنا بڑا بینک بنا دیا گیا کہ آپ کو سوچ نہیں اس تک نہیں پہنچے گا، لیکن یہ سارے پانی کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ ہم تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بارش کب ہوگی۔ ہمارا وہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ضد نہیں ہے، لیکن یہ پورے ایک دریا میں ایک بھی ڈیم اور جگہ پر بناتے ہو، یہاں پر آ جاؤ، یہاں بنا دو کہ ضلع کرک اور ضلع لکی مروت کو پانی ملے۔ ان کو پانی ملے تو وہ اپنے کھیتوں سے اتنا کما سکیں گے کہ شاید وہ پھر دبئی میں اربوں کے مزدوری نہیں کریں گے، تو پھر وہ کسی اور جگہ پر ایسے نوکری نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت بھی ہو اور کچھ ہو۔ تو یہاں پر ان کے پانی کا مسئلہ ہے یا ان کے جو گیس ہے، تو گیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ گیس کب سے وہ کھا رہے ہیں؟ تقریباً اس کے تو میرے خیال میں 15 سال ہو گئے، 10-15 سال ہو گئے۔ اب 10-15 سالوں سے کھایا جانے والا گیس نے اتنا رائٹ نہیں پیدا کیا کہ ایک یونیورسٹی چلایا جا سکے، ایسا ہی ہے، ایک یونیورسٹی چلایا جا سکے۔ اس کے حوالے سے آج بھی اگر ہم دیکھیں کرک میں گیا وہاں کے پانی کا نظام نہیں سیٹ کیا جا سکتے اس گیس کے ذریعے۔
نہ تو چلو وفاق پیسے لیتے ہیں، وفاق واپس ضلع کرک کو پر لگاتے ہیں کہ نہیں. تو یہی ہے کہ یہ صرف ضلع کرک میں نہیں، پورے پشتونخوا میں اگر آپ دیکھیں یہ درادم خیل میں کوئلے کا کیا نظام چل رہا ہے، دکائی سماولنگ یہ خواست یہ دیگر جو ہرنائی بلوچستان میں علاقے ہیں جو مدنیات سے معلوم، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، بتے کا برمار نہیں ہے. یہاں پر وزیرستان میں چلغوزوں کا ابھی سیزن ہے، جب بھی چلغوزوں کا سیزن آ جاتا ہے وہاں ٹارگٹ کلنگ آس پاس علاقے میں شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیتے، بند کر دیتے. پھر چلغوزے کون کھا جاتے ہیں، کون فروخت کرتے ہیں، یہ دنیا کو پتہ ہے. عام عوام آج کے دن وہاں کے جو علاقے جانی خیل بکا خیل کے جو ادھر چلغوزوں کے علاقے شوال نارتھ بلوچستان، آج وہ جا رہے تھے راستے میں اس کو روک دیا کہ واپس آ جاؤ. کیوں کا جواب تو ریاست نے دینا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس چلغوزوں کو پھر خود فروخت کر دیں. عام عوام کے درختوں کے جو موجات ہیں، آپ تو زمین دو اس مدنیات کی بات کر رہے ہیں، اوپر جو درخت ہے ان کے موجات بھی کھا جاتے ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہمارا، میں پیر کے تعصب کی بنیاد پر نہیں کہتے، لیکن پنجاب کے گندم ہے، آئین میں لکھا ہے، سب کہتے ہیں بس یہ ان کے اپنے ہیں، وہ ان سے جو بھی کرے کاروبار کرتا ہے خود اپنے پاس رکھتا ہے، ایک بھی دانہ اس سے کوئی نہیں لے گا. لے سکتا ہے؟ نہیں، وہ ان کے اپنے. اس طرح پشتونخوا کے لوگ بھی انسان ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، ان کے جو مدنیات ہیں، ان کے جو درخت ہیں یا ان کے جنگل ہیں، ان کے جو کچھ ہے وہ ان کو دیتے. آج باوجود ایسے کہ ہم جنت جیسے سرزمین میں ہیں، ہم وسائل کے، ہم مدنیاتوں کے اوپر بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی دبئی میں جا کر ریتوں کے بیچ میں ہمارے نوجوان روتے ہیں، اللہ بھی نوکری دے دو. آج بھی ہمارے بڑے شہروں میں جو جوتے پالش کرتے ہیں، جو چھوٹے بچے دوسرے لوگ، وہ ہمارے پشتونخوا کے بے روزگاری کے مارے ہوئے لوگ ہوں گے. تو ہم یہ اس بنیاد پر نہیں کہتے کہ ہم تعصب، یہ ہم انسان ہیں یار. وسائل کی تقسیم کریں نا، امتیازی سلوک نہ کرے. باولپور میں صلاح الدین جو ایک تھوڑا مینٹلی بھی بعد میں بتا کہ ٹھیک نہیں تھا، جو ایک ATM کارڈ کا مسئلہ بنا، صحیح ہے، اس کو مار دیا گیا. سچ میں ہمیں دکھ ہے، کیوں مار دیا ہے. پھر ان کو جو انصاف دیا جا رہا تھا، پھر ان کے حوالے سے جو پورے 7 دن تک مسلسل اس کو کوریج دیا جا رہا تھا، ہمیں اس سے خوشی ہے، اچھی بات ہے. لیکن کیا پشتونخوا وطن میں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز بھی اس کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان جیلوں میں اس طرح ٹارچر سیلوں میں مارے جاتے ہیں، شہید کیا کے بارے میں کوئی بات ان نہیں کے بارے میں پھر کیوں بات نہیں ہوتی؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ لیکن منظور پھر یہی سوال آتا ہے نا، پھر میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، انسان نہیں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھو پورے یہاں پر پشتون اپنے حقوق کے لیے پورا جلسہ کر دیتے ہیں، بہت بڑا، اس کو نہیں دکھایا جاتا ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بار کراچی میں ایک بلی ماری گئی تھی، اس کی وجہ سے FIR بھی ہو گئی اور TV پر کوریج بھی ملا. جب وہ پاڑا چنار میں ایک بار دھماکہ ہوا، 30 افراد شہید ہو گئے تھے اور 100 سے زائد زخمی تھے. اس دن TV پر مجھے یاد ہے یہ خبر چل رہی تھی، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، کہ لاہور میں ایک بندے نے غیر قانونی ریچھ پالا ہوا ہے. اب اس غیر قانونی ریچھ پر بات ہو رہی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امتیازی سلوک نہ صرف وسائل بلکہ جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے بھی ایک امتیازی سلوک ہے. وہ کرک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ لکی مروت کے ساتھ، وہ سوات کے ساتھ بھی، سوات کے زمرد، سوات کے سیاحت، اور بھی سوات کے جو عام سیاحی مقامات ہیں، صحیح، اس پر ہوٹل کاروبار بنا ہوا ہے. ابھی 2 سالوں سے وہاں جو اوپر پہاڑے ہیں وہ آرمی نے ہی پکڑ لیے، اس پر خود وہاں پر مقامات بنا رہے ہیں. تو پھر نیچے ہوٹل میں کون کمرہ لے گا؟ پھر وہاں پر کوئی کون سودا کرے گا؟ پھر سوات کے سیاحت کے حوالے سے جو تھوڑا ایک کاروبار تو وہ پھر ختم، صحیح. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں 4 میں، مردان میں، صحیح، سوابی میں، یہاں پر لوگوں کا یہ جو کیا کرے، ٹوبیکو جو وہ ہے پلانٹیشن یا فصل ہے، ان کا سب سے بڑا وہ ہے. ان پر اتنے ٹیکسز لاگو ہے، 150 ارب روپے ٹیکس سالانہ صرف سوابی اور آئی تھنک مردان ہے یا صرف سوابی سے وہ لیتے ہیں. وہ بھی مرکز لیتے ہیں، صوبے کو نہیں دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں پر اتنے بڑے ٹیکسز ہے کہ وہ بیچارے 2-3 مہینے کی مزدوری اور پھر ٹریکٹر اور بیج سب کا خرچہ بنا کر جب پیش کرتے ہیں تو ان کو مزدوری بھی نہیں باقی رہ جاتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پشتونخوا میں بجلی کا کیا حال ہے؟
آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ وابڈ ہاؤس کا لاہور میں کیا کام ہے جب سارے ہائیڈل پروجیکٹ سے ادھر ہیں؟ ادھر تو ہمیں مار رہے ہیں، ہم سے سوچ رہے ہیں کہ اس سے جو پشتونوں کو مار رہے ہیں، جو یہاں پر ایک بہت بڑی ظلم ہو رہی ہے، جبر ہو رہی ہے، اوپر سے بمباری ہو جاتی ہے کہ ہم نے دہشت گرد مار دے، وہاں پر جا کے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اور مسائل نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن منظور ایک سوال رہتا ہے، میں بھول جاؤں گا، کہ نقیب اللہ شہید کی شہادت کے بعد ان کے والد کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کی بھی فوت ہوئی، راون وار آج بھی مزے لے رہے ہیں، پھر طاہر داوڑ کا یوں اغوا ہونا اور پھر سرحد کی اس پار سے ملنا، آپ روک کیوں نہیں رہے؟ مطلب کب روکیں گے ہم؟ مطلب ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، تورخم بارڈر پر کلنگ ہوتی ہے، یہ سلسلہ کب رکے گا؟ منظور پشتین کے پاس ہے کیا کہ مطلب یہ سلسلہ تو رک جائے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی میں احساس ہے یا اپنے وطن کے بدامنی یا ان نوجوانوں کو، جس نے آپ نے 2-3 کا تو ذکر کر دیا، اکثریت اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اور بھی بہت ہیں، کافی ہیں، یہ صرف اس سال میں باجاوڑ میں، خیبر میں، مومن میں، کرم ایجنسی میں، وزیرستان میں، سوات میں کتنے ٹارگیٹ کلنگ سے، دوسرے واقعات سے اموات ہوئے ہیں جوانوں کے، پشتون نوجوانوں کے لاشیں، ایون یہ طاہر داوڑ تو ایس پی تھا، اس کی لاش میں نے دیکھی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دیکھنے کی حد نہیں ہے، اتنی 10-15 دن سے ان پر تشدد جو تھا اور ویسے پڑا تھا۔ تو جو پشتون نوجوانوں کے اس طرح مسح شدہ لاشیں ملتے ہیں، ان پر جو پشتونوں کا یا دیگر جو ہم ایتنیسٹیز کا احساس لوگ ہیں، یعنی ان چیزوں کی انسانیت کو سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن جب تک اس حوالے سے ہم اٹھے نہیں، واقعی پرامن طریقے سے صحیح طرح آواز نہ اٹھائے، اس حوالے سے ایک جو سیاسی مزاحمت ہوتی ہے وہ ہم نے تیز نہیں کیا، تو اس کا رفتہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے جس وقت میں پی ٹی ایم کے جلسے تیز ہو جاتے ہیں، اس وقت پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جلسے جلوس کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ واقعات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جب جلسے زیادہ ہو تو یہ کم ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عوامی پریشر ضروری ہے کہ یہاں پر موجود ہوں، عام لوگوں کے اموات پر اگر ہم خاموش رہے، میرا اپنا یہ بات میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک بے گناہ قتل پر خاموش رہنا دوسرے بے گناہ قتل کو راستہ دینا ہے، یہ پھر ہم نے نہیں کیا۔ تو پی ٹی ایم خود اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے کہ منظم ہو جائے، اور اپنے کیسے منظم ہو جائے منظور بھائی؟ یہ بڑا سوال ہے، کیسے منظم ہو جائے؟ خیر یہ تو ایسا ہے کہ منظم ہونے کے سارے طریقے تو اب کیمرے کے سامنے بھی بہت ہی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، یہ نہیں کر سکتے، لیکن منظم ہونے کے جو عام جنرل طریقے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہوگی، جدت بھی ہوگی، یعنی اس میں ایسے عوامل کہ اس سے ہمارے لوگوں کو آسانی ہو کہ وہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر سکے اور اپنی قوم کے لیے ایسی خدمت ہر بندہ دے سکے، ہمارے طریقہ جو واضح ہو، پرامیننٹ ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ میرا یہ کام ہے، یہ کام میں کروں گا، یہ کروں گا۔ تو اس حوالے سے ہمارا پورا ایک پروگرام ہے اس کے لیے۔ ایک نئے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کب کرنے جا رہے ہیں؟ اب تو کرونا بھی سبسائڈ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے منظور پشتین کا انتظار ہی کر رہے ہوں گے، تو وہ سلسلہ کب شروع کر رہے ہیں؟ تقریباً آنے والے دنوں میں ہم تھوڑے شاید یہ مذاکرات اور دیگر چیزوں میں بھی آخر میں مصروف ہو گئے، اور کرونا کا ایشو بھی تھا۔ اب کرونا کا ایشو جیسے ہی یعنی ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ اب مکمل طور پر یہ چیز بیچ سے چلی گئی یا اتنا ہو گئی کہ اب جلسے جلوسوں کے اثرات اس پر زیادہ نہیں، یعنی اس کی وجہ سے ان کے اثرات زیادہ نہیں ہو جائیں گے، تو ہم ڈائریکٹلی شروع کریں گے۔ اور ابھی تو بہت سارا حساب کتاب باقی ہے۔ حساب کتاب باقی ہے؟ ہاں، بہت سارا حساب یہ باقی ہے کہ ابھی اپنے ہمارے وطن کا ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا ہے، تو جب تک انصاف نہ ہو تب تک ہمارا جدوجہد جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ منظور پشتین صاحب جی، بالکل منظور پشتین صاحب کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں بڑے عرصے بعد۔ کل بھی ہم نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں منظور پشتین اور میں ایک سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بنیادی طور پر اتنی نوبت نہیں ہے، لیکن منظور ایک آخری سوال باوجود اس کے کہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں،
آپ کے حوالے سے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں را کے پتہ نہیں کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، یہاں تو نہ صوفہ ہے نہ کوئی ٹیبل ہے جہاں ہم انٹرویو کر سکیں. یہ آخری جو میرے سے رہ گیا اس کو ذرا پلیز ایکسپلین کریں، اور ان لوگوں کو ایکسپلین کریں جو کہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا، آج میں تھوڑا اس کا تفصیلی جواب دے دوں. اور پہلے تو میں یہ حیران ہوں کہ پشتون جو آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، جو آئین کا نفاذ مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ را فنڈڈ ہے. یعنی پاکستان میں آئینی حقوق مانگنا اور آئین کے نفاذ یہ را کر رہی ہے، اور آئی ایس آئی ان کے حوالے سے رکاوٹ ہے. تو کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ را اور این ڈی ایز پاکستان میں پشتونوں کے آئینی حقوق، پی ٹی ایم کہہ رہے ہیں کہ پشتونوں کا ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، انصاف ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں. تو کیا را این ڈی ایس پشتونوں کے لیے انصاف مانگ رہی ہے اور آئی ایس آئی رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ پی ٹی ایم کہتے ہیں لینڈ مائنز کو صاف کیا جائے عام بچوں کے، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ معذور نہ ہو. تو را این ڈی ایس پشتونوں کو معذور نہیں ہونے دے رہی ہے اور آپ مخالفت کر رہے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہو؟ پی ٹی ایم کہہ رہی ہے کہ یہاں پر یعنی پشتونخوا وطن میں بد امنی نہ ہو، امن ہو. کیا امن کی خواہش کے لیے را این ڈی ایس فنڈنگ کر رہی ہے اور آئی ایس آئی رکاوٹ میں جا رہی ہے؟ تو پشتونوں کے اس معاملے میں آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہو؟ تو یہ خود وہ اپنی طرف سے غلط تاثر دے رہے ہیں. دوسری بات را اور این ڈی ایس کی ہے. ہم نے نہ انڈیا کی مسنگ پرسنس کی بات کی ہے، نہ این ڈی ایس کی مسنگ پرسنس کی بات کی ہے، نہ ہم نے لینڈ مائنز نہ کلکتہ کی بات کی ہے، نہ ہم نے کسی اور شہر کی بات کی ہے. ہم نے یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہوتی ہے وہ ممبئی کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات نہیں کی ہے، طاہر داؤڑ کی بات کی ہے، ارمان لونی کی بات کی ہے، عارف کی بات کی ہے، سردار شہید نقیب کی بات کی ہے. تو ہم نے ان کی بات کی ہے. جب ہم بات پشتونوں کا کر رہے ہیں تو اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان لوگوں کا کیوں اتنا وہ ہو جاتا ہے؟ یہ بدنام کرنے کی ٹیکٹکس ہیں. یہ صرف لوگوں کو بدنام کرو تاکہ پھر جب پہلے سے ایڈوانس میں وہ بدنام ہو، اگر کوئی کسی کے ساتھ وہ بات کرے تو پہلے سے ایک ایسا امیج ان کے حوالے سے بنا دو کہ وہ صحیح طرح ان کی بات نہ سن سکے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بات سن لی تو جو ظلم اور بربریت کی انتہا ہم نے کی وہ پھر اشکارا ہو جائے گی، اور ان کے درمیان میں جو ظلم اور بربریت جو لوگ کر رہے ہیں وہ اشکارا ہو جائیں گے. پھر ہماری ظلم اور بربریت شاید بند ہو جائے، اور یہ بند ہو گیا تو پھر اربوں ڈالر کہاں سے لیں گے؟ پھر ان کی چیز تو یہ ہے کہ اور باقی یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ پی ٹی ایم یا تو بیرونی فنڈڈ ہے یا کوئی اور ہے، دیکھو پی ٹی ایم کے پاس اتنے وسائل تو پھر ضرور ہوتے کہ وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا دفتر بناتے. آج تک تو ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے پورے پاکستان میں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ کرائے پہ تو ہر جگہ ملتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم تھوڑا تو اپنے آپ کو مینیج کرتے پیش. ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ جلسوں میں چندے کرتے ہیں، ہمارے ہر جلسے بلکہ میٹنگ میں بھی بکسا لے کے پھرتے ہیں پشتون میں. چندوں سے اپنے تحریک کو پشتون خود چلاتے ہیں. پشتونوں کو را اور این ڈی ایس کے ایجنٹس کے نا یہ شاید وہ جو یعنی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے دھول مچا کر حقائق پر پردہ ڈالنا چاہتے، شاید ان سے نہ ہو جائے، اور یہ جھوٹ مزید نہیں چلے گا. جھوٹ کا اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ان کے جھوٹ ایکسپائر ہو گئے، اب سچ ہی آئے گا، اور سچ ہی کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ مظہر پشتین. بالکل مظہر پشتین نے تو اپنی وضاحت کر دی کہ ہم نے کوئی کلکتہ کے لینڈ مائنز کی بات نہیں کی، نہ کسی کابل کے شہر کندہار کی بات کی ہے، مسنگ پرسنز نہ ہم نے بمبئی کے لوگوں کی بات کی ہے. ایک بات ضرور ہے، جی ہم امن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ لارو بر وطن میں یعنی افغانستان میں بھی اور پشتونخوا میں ہر جگہ امن ہو. کیونکہ یہ واضح ہے کہ جب تک افغانستان میں امن آیا نہ ہو تو یہاں تک، کیونکہ یہ جگہ تو مورچہ بنا دیا گیا، یہاں بھی بدامنی ہوگی، یہاں پر امن نہیں ہوگا تو وہاں پر نہیں ہوگی. تو یہ امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ امن، پھر امن تو ہم پورے دنیا کے لیے چاہتے ہیں، صرف افغانستان کے علاقوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں امن ہو. یہ بات تو پھر ہم ہاں پشتونخوا کے مطالبے کیے ہیں، پشتونخوا وطن میں جو ظلم جاری ہے، جو بربریت جاری ہے، اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ نہ ہو امن ہو، یہ ہمارا. بہت شکریہ مظہر پشتین.
थैंक यू वेरी मच जनाब मंजूर पश्तीन ने आज खसूसी तौर पर उर्दू में ये इंटरव्यू, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि पश्तो में करें, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि मंजूर पश्तीन एक जनरल इंटरव्यू देना चाहते हैं जिसमें वो लोग जो अब तक पश्तो ट्रांसलेटर रखते थे वो खुद ही मंजूर पश्तीन को सुने। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।